سے پاک کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار کہ اگر خداوند قدوس نے مجھے اتنی دولت دی ہوتی تو میں ساری دنیا کو کھانا کھلاتا، ساری دنیا کو میں کھانا کھلاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ تو ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اور آج دنیا کے اندر جو بھی نیاز فاتحہ لوگ کرتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، اگر آپ کسی بھی ولی کا، کسی بھی بزرگ کا فاتحہ کریں تو اس کے نام سے منسوب رہے گی فاتحہ ہو رہی ہے، لیکن حضور غوث اعظم کی جب آپ فاتحہ کریں گے کسی بھی مہینے میں تو 11 شریف کہا جائے گا، وہ 11 شریف ہی کہا جائے گا، چاہے وہ 11 کا مہینہ ہو یا اور مہینہ ہو۔ اور یہ تو ہمارے حاجی صاحب بہت قسمت والے ہیں کہ ابھی اگلے مہینے میں 11 شریف کے اندر نیاز آپ نے کرایا تھا، اور آپ نے یہ دوسرا جو مہینہ آیا اس میں بھی حضور غوث اعظم کی نیاز ہو رہی ہے۔ تو ان کی ذرا نوازی ہے، جس سے چاہے جب چاہے کام لے لیں۔ اور یاد رکھو یہ جو محفل ہم کرتے ہیں، جتنی دیر ذکر رسول رہے گا یہ حاجی صاحب کا گھر نہیں رہے گا، یہ حاجی صاحب کے گھر کی وجہ سے یہ نہیں جانا جائے گا ہم حاجی صاحب کے گھر میں بیٹھے، بلکہ یہ کہا جائے گا ہم میلاد رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے رحمتوں انوار کی بارش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ جو میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے نا، جب یہاں آپ آتے ہیں تو یہ عام محفل نہیں بلکہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جاتی ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ اور جتنی دیر آپ ذکر رسول سنتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ ابھی بہت ہی اچھے انداز میں محمد ذیشان شفیع اور شاداب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آگے آپ کیا فرماتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں آپ کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش کے معنی بچھونا ہوتا ہے زمین، آپ نے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اور خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کی ایسی شخصیت ہے کہ آپ بریلی شریف میں آرام فرما رہے ہیں، اور ظاہری زندگی میں جب آپ ہوا کرتے تھے تو عشق مصطفیٰ اپنے دل میں بسایا کرتے تھے، اور اس قدر بسایا کہ آج بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، صبح قیامت تک یاد کرے گی۔ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کو دنیا یاد کرے گی۔ وہ مدینہ شریف گئے تھے، اور جانے کے بعد جب انڈیا واپس آتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں آپ فرماتے ہیں اپنے آپ سے، کس سے فرما رہے ہیں، عشق کوئی انسان کرتا ہے، خدا سے کرتا ہے، رب سے کرتا ہے، ولیوں سے کرتا ہے، لیکن مدینہ شریف سے اس قدر آپ کو عشق ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اے احمد رضا مدینہ جا کے واپس کیوں آئے، اپنے دل کو نکال کر وہاں کتوں کو کھلا دیتے، مدینہ شریف میں رہنے والے زیادہ سے زیادہ مر ہی تو جاتے۔ یہ امام احمد رضا کا عشق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ کوثر اور سبیل جنت کے 2 دریا کا نام ہے۔ وقت نہیں تشریح کرتا ہے کہ ایک شعر کا تو وقت لگ جائے گا، یہ جنت کی 2 دریا کا نام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جنت کا دریا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ یاد رکھو، بس ایک واقعہ پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، لیکن جتنی دیر یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یاد رکھو یہ عشق رسول کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور یاد رکھو جب انسان عشق رسول کی محفل سجاتا ہے تو ساری دنیا کے کاموں کو بھول جایا کرتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کے تو تمام کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر اور اپنے نبی کا ذکر کر لیں، وہ نبی کا ذکر جو ہاں کر دے تو فرضیت ثابت ہو جائے، انکار کر دے تو حرمت لازم ہو جائے، رخ بدل دے تو قبلہ بدل دیا جائے، اور اس مصطفیٰ جان رحمت اپنا نورانی ہاتھ کسی چہرے پر پھیر دے تو اس کا چہرہ جمال یوسفی کا اعلان بنا دیا جائے، اور یہی ہاتھ اگر سورج کی طرف ڈوبے ہوئے سورج کی طرف پھیر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اور یہی ہاتھ انگلی کا اشارہ اگر چاند کی طرف کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اور دنیا کی بات چھوڑو، میرے مصطفیٰ کے حسن کا جو عالم یہ ہے کہ جنت میں جو حوریں رہا کرتی ہے نا بہت خوبصورت ہے، اگر دنیا کا کوئی انسان انہیں دیکھ لے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے، لیکن ان کی عقیدت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر یہ آرزو رکھتی ہے کہ اللہ بخش دیجیے رنگت سے ایک دل۔ جنت کی حوریں کہہ رہی ہیں اللہ بخش دیجیے رنگت سے ایک دل، حوریں بھی کہہ رہی ہیں جمال رسول۔ تو یہاں 11 شریف کی میعاد میں ہم لوگ حصہ لے رہے ہیں، مطلب آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے، غوث اعظم کے نام کی محفل ہے۔ میرے غوث کا تو شان پہ لاجواب ہے، غوث کی شان کا عالم یہ ہے کہ امام الاولیاء دنیا میں جتنے ولی ہیں آپ کے در سے ان کو ولایت ملتی ہے، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، میرے غوث کے در سے انہیں ملتی ہے۔ ایک واقعہ اور ولیوں کا اختیار دیکھو، جو لوگ بولتے ہیں وہ اللہ والے اختیار نہیں ہے، میں بتا دوں کہ ولیوں کا اختیار دیکھو۔ ایک غوث کے غلام کا واقعہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کبھی 11 شریف کا موقع ملا تو مفصل گفتگو کروں گا۔ حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ، جن کی مدار کلکتہ میں پنڈوا کے اندر ہے، ان کی مدار ہے، ان کے در پر محفلیں لگتی تھی، اللہ والے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے۔ اور اختیار ولی دیکھو، اختیار ولی دیکھو، آپ کو اولاد نہیں تھی، بہت زمانہ تک اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، رب کی بارگاہ میں دعا کر دو تاکہ مجھے بھی اولاد ہو جائے۔ اتنے لوگ آتے ہیں جن کو آپ دعائیں دیتے ہیں، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد ہو رہا ہے، جس کے بعد روزی کی تنگی ہے، وہ مالدار بن رہا ہے، غریب آتا ہے، امیر بن کر جاتا ہے، فقیر آتا ہے، بادشاہ بن کر جاتا ہے۔ آپ کے در سے تو لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے، ہمارے لیے بھی تو دعا کر دو۔ کون بول رہا ہے؟ ایک ولی کی بیوی اپنے شوہر سے بول رہی ہے، ایک ولی کی بیوی اپنے شوہر سے بول رہی ہے کہ دعا کر دو، لڑکا نہیں ہے، لڑکا ہو جائے۔ اللہ اللہ، آپ یاد رکھو کہ ولیوں کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ فرش پہ بیٹھتے ہیں تو عرش کو دیکھ لیا کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھ کر عرش کو دیکھتے ہیں۔ آنکھ بند کیا، لوہے محفوظ پہ دیکھا تو اپنی بیوی سے فرمایا، محترمہ اللہ نے آپ کی قسمت میں اولاد دی ہی نہیں۔ محفوظ پہ دیکھا، کہا اولاد دی نہیں، تو آپ کی شریک ہاتھ نے عرض کیا، اے میرے شوہر، اگر اولاد میری قسمت میں ہوتی تو آپ سے دعا کے لیے کیوں کہتی؟ اگر اولاد میری قسمت میں ہوتی تو ہو جاتی، دعا کے لیے آپ سے کیوں کہتی؟ اللہ اللہ، آپ دعا کر دیجیے، لڑکا ہو جائے، بھلے ہو کے ہی مر جائے۔ اللہ اللہ، اپنی
शौहर की बारगाह में रो रो के ये इल्तिजा कर रही है कि जब हम मोहल्ले में निकलते हैं तो औलाद वाली औरतें जब मुझे देखती हैं तो अपना दरवाजा बंद कर लेती हैं, अपने बच्चों को मुझसे छुपा लेती हैं कि कहीं बांझ औरत की नजर मेरे बच्चे पे न पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह, अब क्या था, इतना सुंदर था, हद अलाउल हक पांडवी को चला लाता है, रब की बारगाह में दुआ करते हैं और आने वाले 9 महीने के अंदर उनको एक औलाद होती है। सोचो, एक वली के दर से, एक वली की दुआ की बरकत से देखो, जिसको औलाद नहीं साहिब औलाद हो रहा है, औलाद हो गई। इस्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं रूह निकालने के लिए, क्योंकि पैदा होने की बात थी कि पैदा हो जाए चाहे मर जाए। जब आते हैं रूह निकालने, हज़रत अलाउल हक पांडवी अपनी शरीके हयात से फरमाते हैं, अब ये तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, अब इस्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं रूह निकालने के लिए। तो आपने फरमाया कम से कम इसका छट्टी छिल्ला तो हो जाने दो, जरा रोक दो उनको। जरा सोचो तो सही कि रूह निकालने के लिए मौत का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है, जब चाहे जहाँ चाहे रूह निकाल सकता है। लेकिन अख्तियारे वली देखो, आते हैं तो इजाजत तलब कर रहे हैं, रूह निकालने के लिए आ रहे हैं तो अलाउल हक पांडवी से इजाजत तलब कर रहे हैं ताकि भाई जाओ अभी छट्टी हो जाए फिर आना रूह निकालने। वादे के मुताबिक छट्टी होती है, लोग आते हैं तहाइफ लेकर, अलाउल हक पांडवी के बच्चे को कोई तोहफा दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, तरह तरह के तहाइफ लेकर आए और इतने में दरवाजे पे दस्तक दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। का कौन? कहा इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने आया। आप कहते जरा रुक जाओ, अपनी बीवी को पूछ लेने दो, अपनी बीवी से पूछ लेने दो। आते हैं और आने के बाद फरमाया कि भाई वक्त हो गया है, अब बच्चे की रूह निकालने के लिए इस्राइल अलैहिस्सलाम आए हुए हैं। आपके शरीके हयात ने कहा मियां जरा से रोक दो, देखो बच्चा पैदा हुआ तो घर में खुशियां आ गई, बच्चा पैदा हुआ घर में खुशियां आ गई, रौनक आ गई, आप भी तो कितने खुश हैं, जरा से रोक दो, मेरा बेटा जवान तो हो जाने दो। कहा बेटे को जवान तो हो जाने दो। अब क्या था, आप जाते हैं कहते अभी जाइए और मेरा बेटा जवान हो जाएगा जब आना। इस्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे, बार बार आप उनको मना कर रहे हैं, बेटा जवान हो जाता है। जवान होने के बाद वापिस हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। का कौन? का इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने का आया हूँ, वादे के मुताबिक बच्चा आपका जवान हो गया है। कहा रुक जाओ, अपनी बीवी से पूछिए। क्या फरमाया? अपनी बीवी से पूछ लेने दो। आते हैं पूछने के लिए, कहा अरे मियाँ बेटा जवान हो गया है, कम से कम बेटे के सर पे सेहरा तो बन जाने दो। अल्लाह अल्लाह, कहा बेटे के सर पे सेहरा तो बन जाने दो, फिर रूह निकाल लेने गया। अल्लाह अल्लाह, जाते हैं हज़रत अलाउल हक पांडवी मना करते हैं, जाइए अभी बच्चे की शादी करना है, सेहरा बन जाएगा, दुल्हन आ जाएगी, जब आना रूह निकालने के लिए। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जो ये महफिलें होती है, इस महफिल के अंदर न जाने कौन सी बुजुर्ग यहाँ तशरीफ लाए, हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं कि हम उन्हें देख सके। और इसी महफिलों में जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। अब क्या था, बच्चे की शादी कर देते हैं, बच्चे की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद हजरत अलाउल हक पांडवी की बहू घर में आ जाती है। अब आपकी बीवी दुल्हन के पास जाती है और जाने के बाद सारा माजरा फरमाया कि अब तुम्हारा शौहर जिसके साथ शादी हुई है अभी उसकी रूह निकाल ली जाएगी, अभी तुम बेवा हो जाओगे और लिहाजा अपने ससुर से बोलो, उनके अख्तियार में अल्लाह ने सब दिया है, वो चाहेंगे तो वो बचा लेंगे। सारा माजरा जब बहू ने सुना, जैसे ही हज़रत अलाउल हक पांडवी घर में आते हैं, बहू ने अपने ससुर का कदम थाम लिया, रो रो के अर्ज कर रही है कि जब आपको मालूम था कि बेटा मर जाएगा तो मुझे शादी करके लाए हो, मुझे बेवा होने के लिए लाए हो, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए। अरे मैं तो बहुत गरीब घर की बेटी हूँ, अब मेरे घर में तो कोई सहारा भी नहीं, आई हूँ, अभी तो हमने अपने दूल्हे का चेहरा भी नहीं देखा और वो मर जाएगा, दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसकी रूह को निकाल दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अभी बहू जो है अपने ससुर से बात ही कर रही थी कि आवाज आई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
पूरा है बताता हूँ। कौन आया है? कहा इसराइल अपने वादे के मुताबिक फिर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अलाउल हक पांडवी चलाने में आते हैं और आने के बाद जाते हैं दरवाजे पर और जाने के बाद जलाल के आलम में फरमाते हैं, क्यों बार बार मेरे घर पर आते हो? जाओ, अब 100 साल तक कभी वापस नहीं आना। फरमाया जाओ, 100 साल तक अब कभी वापस नहीं आना। अल्लाह अल्लाह। ये वली का अख्तियार देखो कि वली के अख्तियार में जहाँ लड़का नहीं हुआ था, बच्चा भी पैदा हुआ और जिंदगी जाने वाली थी कि उनके दरबार से कहा जाओ, 100 साल की जिंदगी वली की एक वली के दरबार से मिल गया है। उनके बेटे को 100 साल तक इस्राइल अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। उनकी जबान से निकली हुई बात दरअसल अल्लाह की जबान से निकली हुई बात रहती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में यह दुआ है कि अगर पढ़ने में इस महफिल के अंदर कोई खता या लफ्ज़ भी हो, परवरदिगार आलम अपने फजल करम से माफ फरमाना।